سوال یہ ہے کہ آب قلیل سے قالین اور بستر پاک کرنے کا طریقہ۔ دیکھیں، قالین اور بستر پاک کرنے کے لیے کوئی نیا طریقہ تو ہے نہیں۔ آپ اپنے کپڑے پاک کرتی ہیں، خون لگ گیا، بچوں والی مائیں ہیں، کسی بچے نے مثلا پیشاب کر دیا، کپڑے پاک کرتی ہیں؟ کرتی ہیں۔ اور جیسے کپڑا پاک ہوتا ہے ویسے بستر بھی پاک ہوگا، ویسے ہی قالین بھی پاک ہوگا۔ کوئی بستر اور قالین کے لیے شریعت نے کوئی الگ سے احکام بیان نہیں کیے ہیں، وہی احکام ہیں کہ جو نارمل احکام ہیں۔ صرف ایک بات آتی ہے، وہ یہی کہ وہ کپڑا تو آپ نے نچوڑ لیا، اب قالین کو کیسے نچوڑیں؟ درست؟ تو اس کا بھی جواب اگر آپ کے ذہن میں توضیح کی عبارت وغیرہ ہو اور آپ نے کبھی رجوع کیا ہو، صرف سننے پر اکتفا نہ کیا ہو، تو وہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ نچوڑنے کو شرط نہیں کیا کہ نچوڑنا ولا غیر، کہ نچوڑنے کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ یہ غسالہ جو اندر پانی موجود ہے وہ پانی باہر نکالنا ہے۔ جس کپڑے کو نچوڑا جاتا ہے اس کو نچوڑ کے نکالنے، جس کو نہیں نچوڑا جا سکتا تو اس کو کسی بھی طریقے سے آپ اس کو پریس کر کے اس میں سے آپ پانی نکال سکتے ہیں۔ ایران میں بہت رسم و رواج تھا کہ خواتین سڑکوں پہ اپنے اپنے گھروں کے باہر گلیوں میں لا کے کارپیٹ دھوتی تھیں۔ وہ کس طرح پانی اس کا نکالتی تھیں؟ اس کو فولڈ کیا، اس کے اوپر کھڑے ہو کے چہل قدمی شروع کر دی، تھوڑا پریس کرتے رہے پیر سے۔ اچھا، پانی نکالنے کے لیے بھی یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ جس طرح ڈرائر سے نکلتا ہے نا کپڑا، کہ بس تقریباً آلموسٹ خشک ہو کے نکلتا ہے، صرف ہوا لگائیں اور بس کافی ہے وہ، یا بعض اوقات تو صرف پریس کر لیں تو کافی ہے وہ۔ اتنا بھی نچوڑنے کی شرط نہیں ہے کہ اتنا نچوڑنا ہے، جب تک اتنا نہیں نچوڑے گا اس وقت تک جو ہے وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا، ایسا بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، کوئی بھی چیز وائپر کے ذریعے، کسی کے گھر میں وائپر نہیں ہے، کوئی بڑے پتیلے کا ڈھکن ہے اس کے ذریعے، بالآخر کوئی بھی چیز جس کے ذریعے آپ اس کو تھوڑا سا پریس کر کے پانی نکال دیں، اور پانی اتنا نکالنا ہے کہ اس جیسی چیزوں سے عام طور پر جو لوگ نکالتے ہیں دھونے کے لیے اتنا پانی نکالنا ہے۔ پانی قلیل پانی سے تو دیکھیں تقریباً بدن اور لباس آغا سیستانی کے نظریے کے حساب سے اگر چھوڑ دیا جائے تو باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، بدن اور لباس وہ بھی اگر پیشاب سے نجس ہوا ہو، اس کو چھوڑ دیں تو باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اور جتنی بھی صورتیں بنتی ہیں وہ سب ایک دفعہ میں پاک ہو جاتی ہیں قلیل پانی میں، نجاست ہٹانے کے بعد۔ درست؟ بدن، لباس، یہ دو چیزیں ہیں جو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر یہ پیشاب سے نجس ہو جائے تو اس کو 2 مرتبہ پاک کرنا چاہیے، چاہے پانی کر ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کر پانی سے بھی 2 مرتبہ پاک کرنے کو کہتے ہیں۔ لیکن بدن اور لباس جو پیشاب سے نجس ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں، اگر آپ صورتیں بنائیں، آپ لکھیں اوپر نجس چیز، نجس، درست؟ اب اس سے آپ 2 لائنیں کھینچیں، آپ ایک پہ لکھیں بدن و لباس، دوسرے پہ لکھیں غیر بدن و لباس۔ غیر بدن و لباس میں بدن اور لباس کے علاوہ تمام دنیا کی چیزیں آ گئیں، درست؟ حتیٰ آپ کا بستر بھی آ گیا، آپ کا قالین بھی آ گیا۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور الگ کر دیں تو وہ، کیونکہ 3 دفعہ کے قائل ہیں اس میں آغا سیستانی، وہ ہے برتن۔ برتن کو چھوڑ کر، یعنی یہ جو نجس ہے، جو اوپر آپ نے ہیڈنگ میں نجس لکھا نا، اس پہ لکھ دیں غیر از برتن۔ نجس کے آگے بریکٹ میں لکھ دیں غیر از برتن۔ تو یہ 2 صورتیں ہو گئیں، بدن اور لباس ایک طرف آ گیا اور بدن اور لباس کے علاوہ باقی ساری چیزیں ایک طرف چلی گئیں۔ اب بدن اور لباس کے نیچے پھر 2 آپ لائنیں کھینچیں، ایک پہ لکھیں بدن اور لباس جو پیشاب سے نجس ہو۔ اچھا، اس میں بھی کچھ چھوٹی چھوٹی جزیات میں تھوڑا ہے، مثلا پیشاب کے اندر ایک ہے کہ وہ شیرخوار بچے کا پیشاب نہ ہو۔ یہ جس پیشاب کی یہ بات ہو رہی ہے جو 2 دفعہ پاک ہوتا ہے، شیرخوار بچے کے پیشاب کے علاوہ پیشاب ہو۔ ابھی میں ان جزیات کو چھوڑ رہا ہوں، ایک کلی بات آپ کے لیے کر رہا ہوں، کل کو آپ یہ اس لیے بتا دیں کہ کل کو آپ توضیح لے کر نہ میرے گلے پڑ جائیں کہ جی توضیح میں تو یوں دیا ہوا ہے تو آپ نے تو یوں بتایا، تو میں اس لیے خود ہی سے پہلے سے ہی آپ کو گلے سے اتار دوں۔ درست؟ میں ایک بہت ہی جس کو کہیں آؤٹ لائن دے رہا ہوں، بہت
کلی سی. ابھی جزیات ان میں کہیں نہ کہیں ابھی بھی کچھ اختلافات ہیں جو ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن میں ابھی ان کی طرف نہیں جانا چاہ رہا. بس بدن اور لباس جو پیشاب سے نجس ہوا ہو، اور دوسرے کے لکھیں غیر پیشاب سے نجس ہوا. اب غیر پیشاب میں نجاسات 10 ہیں نا، اگر یاد ہو آپ کو، درست؟ خب پیشاب تو اس طرف آ گئے تو باقی 9 نجاستیں ساری خود بخود ادھر آ گئیں. اب تو کسی بھی چیز سے وہ نجس ہوا ہو، درست؟ یہ جو بدن اور لباس جو پیشاب سے نجس ہو رہا ہے، یہ آغا سیستانی کے نظریے میں 2 مرتبہ پاک ہوگا، قلیل اور کر سے، درست؟ اس کے علاوہ جتنے بھی باقی 2 صورتیں بن گئے نا، ایک بدن اور لباس جو غیر پیشاب سے نجس ہوا، اور ایک غیر بدن اور لباس جو کسی بھی چیز سے نجس ہوا ہو. یعنی غیر بدن اور لباس حتیٰ پیشاب سے بھی نجس ہوا ہو. اس پورے حصے کا مسئلہ ایک ہے کہ قلیل پانی سے، کر پانی سے ایک دفعہ میں پاک ہو جاتے ہیں نجاست ہٹانے کے بعد. سمجھ میں آئی بات؟ میں نے کہا نا، جو ڈفرنس آتا ہے وہ صرف نچوڑنے کے میتھڈ میں آتا ہے کہ نچوڑنا کیسے ہے. ہر وہ چیز جو پانی کو ایبزارب کرتی ہے اس کو نچوڑنا ہے آپ کو پانی نکالنے کے لیے، چاہے وہ بدن اور لباس. بدن تو ویسے ہی نہیں ایبزارب کرتا، لباس کے علاوہ بھی کیوں نہ ہو. جیسے یہ کارپٹ ہے جس کو ہم لباس شمار نہیں کر رہے، بستر ہے جو لباس نہیں ہے، صوفہ آپ کا نجس ہو گیا وہ لباس نہیں ہے، یہ پانی ایبزارب کر لیتے ہیں. تو اس کا آسان طریقہ یہ دیکھیں، اب 2 چیزیں، آپ آسانی چاہتی ہیں یا مشکل چاہتی ہیں؟ آسانی چاہتی ہیں تو کر پانی سے پاک کریں، کیونکہ اس کے غسالے کو آغا سیستانی پاک سمجھتے ہیں. کر پانی سے، کر پانی جس کی مقدار 36 بالشت آغا سیستانی کے نظریے میں، ایسا پانی کہ جو 36 کیوبک بالشت کا اگر برتن ہو جو اس میں آ جائے، وہ کر پانی ہے، کہ جس کو بقول آغا سیستانی کے کہ بعض موثقین کے بتانے کے مطابق یہ 384 لیٹر ہوتا ہے. البتہ خود 384 لیٹر کو آغا سیستانی معیار نہیں سمجھتے ہیں. ان کے نزدیک معیار فقط اور فقط اور فقط یہ 36 بالشت ہے. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس 36 بالشت والے برتن میں جو پانی آتا ہے اس کو اگر وے کیا جائے تو اس کا ویٹ 384 لیٹرز ہوگا، درست؟ خوب، یہ پانی کر پانی ہے. اگر ایسے پانی سے پاک کر رہے ہیں تو نچوڑنے وچوڑنے کی کہانی ختم. صرف 2 دیں کافی ہے، پانی ڈال دیں کافی ہے، پھر پنکھا کھول دیں، آپ کا کام ختم، پنکھے کا کام شروع، درست؟ اما قلیل پانی سے دھوئیں گی تو اس میں پھر یہ نچوڑنے کی مشکل آتی ہے. لہذا ایک آسان طریقہ قالین اور بستر وغیرہ کو پاک کرنے کا یہی ہے کہ اس کے اوپر جس حصے پہ نجاست لگی ہے پائپ لگائیں، اور پائپ کا پانی اس پہ اتنا ڈالیں کہ وہ پانی تھوڑا سا بہہ جائے، اس کو کسی اونچی چیز پہ رکھ لیں تاکہ باقی کا گیلا نہ ہو. پانی ڈالیں گی وہ خود ہی آٹومیٹکلی نیچے کو بہہ جائے گا. تو وہ پانی جو نکل رہا ہے وہ بھی پاک ہے. اس کو اٹھائیں، دھوپ میں رکھ دیں، پنکھے کے نیچے رکھ دیں، خود ہی آپ کا گدا سوکھ جائے گا، کارپیٹ سوکھ جائے گا، پاک ہو جائے گا. اور اگر قلیل پانی سے کرنا چاہتی ہیں تو اس میں جھنجھٹ زیادہ ہیں، نجاست پھیلنے کے بھی امکانات زیادہ ہیں. لیکن طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس میں بھی یہی ہے. مطلب فرض کریں کارپیٹ کا حصہ ہے، آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ جس جگہ پہ نجس ہے اس کے نیچے کوئی ٹب وغیرہ رکھیں، اور ٹب وغیرہ رکھ کے مثلا گلاس میں، جگ میں جو بھی پانی ہے، آپ پانی اس کے اوپر اس طرح ڈالیں کہ وہ بہے. اور پھر یہ بلاخر کارپیٹ ہو یا بستر ہو ایبزارب کرتے ہیں تو پانی کو آپ تھوڑا سا پریس کر دیں اس طرح سے کہ وہ پانی نکل جائے. جیسے وہ پانی نیچے نکلے گا تو یہ کارپیٹ تو آپ کا پاک ہو گیا، درست؟ اگر یہ آپ نے اس کا دھومن نکال لیا تو پھر اس کو بھی دھوپ میں ڈال دیں، سوکھنے ڈال دیں، پنکھے کے نیچے ڈال دیں، جو بھی جس طرح بھی سکھانا چاہتے ہیں. ٹب کے اندر ہے تو زمین کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ زمین کے اوپر پانی بہائیں، زمین پاک ہو جائے گی. اس میں بھی یہی ہے کہ قلیل پانی ہے تو اتنا بہائیں کہ اس کو لیتے ہیں، بہاتے 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 آپ گٹر تک لے جائیں. بنائیں، سارے کام شریعت نے کرنے ہیں، کچھ آپ بھی تو کریں نا. نہیں ہے گٹر تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس کو آگے بہائیں گے تو جہاں یہ جمع ہو رہا ہے
ٹب ہے یا وہ بھی لا کے دے شریعت؟ ایک ٹب رکھیں اس کے پڑوس میں، کوئی اسپنج کوئی کپڑا لیں، البتہ یہ جو پانی جمع ہوا ہے اس کو اس کپڑے سے اس ٹب میں نچوڑ لیں، درست؟ تو یہ جیسے ہی یہ پانی اس ٹب میں آئے گا اور یہاں سے پانی اٹھ جائے گا تو یہ جگہ بھی پاک ہو جائے گی، منتہا یہ کپڑا اور یہ ٹب نجس ہے، اس کو پھر باتھ روم میں لے جا کے، اب یہ مت پوچھے گا ٹب کیسے پاک ہوگا، ٹب کیونکہ برتن ہے وہ 3 دفعہ پاک ہوگا، وہ 1 دفعہ میں پاک نہیں ہوگا، درست؟ اور کپڑا جو ہے وہ تو 1 دفعہ میں پاک ہو جائے گا۔ یہ جناب آپ کا جو ہے وہ بستر اور کارپٹ پاک کرنے کا طریقہ، کہ اگر پاک ہو گیا ہو تو واللہ عالم۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔